بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے اپنی ذمہ داری کا احساس، میں اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوں یہ مجھ کو یاد ہے، میں اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں یہ مجھ کو یاد ہے، میں اپنے ماں باپ کا ذمہ دار ہوں یہ مجھ کو یاد ہے، لیکن میں اللہ کے نبی کے دین کا ذمہ دار ہوں۔ آج امت اس ذمہ داری کو بھول گئی، یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آ رہا، نسیہ منسیہ ہو چکا۔ کیا معنی؟ بھولنے کو بھی بھول گئے۔ بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے یاد دلایا یاد آ گئی، اس کو کہتے بھول گیا تو یاد آ گئی۔ اب بھولنے کو بھی بھول گیا، اسے نسیہ منسیہ کہتے کہ یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے، کیا کام میرا تھا، کیا ذمہ داری میری تھی، کیا غم میرا تھا، کیا جذبے میرے تھے، کیا نیت میری تھی، کیا ارادے میرے تھے، کیا میری محنت میری تھی۔ آج ہم اسے بھول گئے۔ ہم کس باغ کی ڈال کے میرے دوستوں پنچھی تھے، ہم اپنے کام کو بھول گئے۔ اب بھولا بھی ایسا کہ بھولنے کو بھی بھول گئے۔ یہ سارا اجتماع کیا ہے؟ اپنا کام یاد دلانا ہے۔ دکان کو کہتا مائی جاب، مائی ڈیوٹی، مائی ورک، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ میرا کام ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نبی تو اپنا کام کچھ بتائے، امت اپنا کام کچھ بتائے، نبی کا غم کچھ اور، امت کا غم کچھ اور۔ یہ اللہ کے نبی کی امت بنے گی کیسے؟ کیوں بھائی؟ ہمارا غم وہ جو ہمارے نبی کا، ہماری فکر وہ جو ہمارے نبی کی، اور ہماری محنت وہ جو ہمارے نبی کی، اور بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے اپنے کو پورے عالم کا ذمہ دار سمجھو۔ اب پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کا پہنچانا، اللہ کے دین کا پھیلانا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ بتانا، یہ ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے۔ ہر مرد کے ذمے، ہر عورت کے ذمے، ہر بچے کے ذمے۔ یہ تین ہی طبقہ ہے امت کا، چوتھا کوئی طبقہ نہیں۔ آج یہ پہچان کے لیے یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ وکیل، یہ منسٹر، بیرسٹر، یہ آج کی دنیا کے طبقے ہیں، ورنہ اسلام میں اور دنیا میں تین ہی طبقے، مرد، عورت اور بچہ۔ ایک گھر کا نظام اس سے، ایک بستی کا نظام اس سے، ایک شہر کا نظام اس سے، ملک کا نظام اس سے، اور پورے عالم کا نظام اس سے۔ اور ان تینوں طبقوں میں جب تک دین نہیں آئے گا، مکمل دین نہیں بن سکتا، کامل دین نہیں بن سکتا۔ میرے دوست بزرگوں، ادخلوا فی السلم کافہ والی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آدمی اپنی ذات سے دیندار ہے اور گھر میں دین نہیں ہے، عورت کی بے دینی مرد کی دینداری کو برباد کر دے گی۔ ماں باپ دونوں دیندار ہے، بچوں میں دین نہیں آیا، بچوں کی بے دینی ماں باپ کے دین کو برباد کر دے گی۔ تینوں طبقے میں یہ ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیم میں تین طبقے کی قربانی، مرد، عورت اور بچہ۔ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تین طبقے کی قربانی پر اللہ نے وادی غیر ذی زرع کو بلد الامین بنایا۔ زمزم جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، بیت اللہ کی تعمیر کروائی، اور بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا مرکز بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ماؤں کی پیٹوں تک پہنچایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے امام الانبیاء کو پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر میرے نبی کو یہ امت عطا فرمائی۔ سب مانگی گئی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اس خاندان کی قربانی پر سے دے کر سب مانگا ہے۔ ہر سال قربانی، عید الاضحیٰ، حضرت اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہے۔ ایک خاندان کی قربانی قیامت تک کے لیے ساری چیزیں محفوظ کر دی گئی۔ اور یہ میرے دوستوں حضور پاک کی محنت پر یہ تین طبقہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا، مردوں میں ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ان تین کو اللہ نے ذریعہ بنایا پوری دنیا میں قیامت تک کے دین کے زندہ ہونے کا۔ اور ہماری محنت میں ان تینوں طبقوں کی محنت ہے کہ اپنی ذات سے
دین پر چلنا، اپنے گھر والوں کو دین پر لانا، اور پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اور ہمارے بچے بچی 100% دین پر آئے، اس کی محنت نہ کرنا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں انہیں جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہے؟ انہیں اللہ کا دین سکھاؤ۔ اور گھر میں دین ڈنڈے کے ذریعے سے نہیں آئے گا، گھر میں دین مار پیٹ سے نہیں آئے گا، گھر میں ایک دین گالی گلوچ سے نہیں آئے گا، اس سے ضد آئے گی، نفرت آئے گی، اور دل ہی دل میں دین کی بے وقتی آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی اچھا ہے، اور تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ سب سے زیادہ حکمت، سب سے زیادہ نرمی، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ شفقت اور سب سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ گھر والوں کے ساتھ تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم باہر بہت سافٹ ہے، ویری سافٹ، بلکہ سافٹ آئس کریم ہے۔ ارے کبھی کھائی نہیں کھائی؟ ہاں بھائی، سافٹ آئس کریم منہ میں رکھو تو پگھل جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے حاجی صاحب کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، ہر وقت اسمائل، ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، ویری انجوائمنٹ، ویری انجوائمنٹ۔ آج جب گھر میں جاتے ہیں اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں، اور جب سیڑھی قدموں کے ہاتھ گھر پہ پہنچتی ہے، گھر والوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، اور دل ہی دل میں کیا کرتے ہیں؟ جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کٹال تو۔ کہ وہ ہمارا گھر میں یہ حال ہے؟ گھر میں نہ، ہمارے اخلاق گھر میں نہیں ہے، ہماری محبت گھر میں نہیں ہے، ہماری نرمی گھر میں نہیں ہے۔ خود اللہ قرآن میں کہہ رہے نبی جی اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے، اگر آپ سخت ہوتے کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ سب سے زیادہ نرمی گھر والوں کے ساتھ، لیکن آج ہمارا گھر والوں کے ساتھ معاملہ ہی اور ہے۔ اس لیے ضدیں ہیں، نفرتیں ہیں، اور ہماری محنت میں رکاوٹیں ہیں۔ ورنہ اللہ کے نبی کی محنت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے، امام الانبیاء نے، آقا مدنی نے اپنی دعوت میں اپنی بیوی کو شریک کیا ہے۔ امت کی ماں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی۔ پھر مدینہ کی مالدار ترین عورت، گھر میں سونے اور چاندی کے اینٹیں تھی، وہ سارا مال لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، کہا یا نبی اللہ میں اور میرا یہ مال سب اللہ کے دین کا۔ سب سے پہلے نبی کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے والی، سب سے پہلے نبی کے ساتھ دعوت کے میدان میں قدم رکھنے والی، سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ میرے دوست بزرگوں 3 سال شیب ابی طالب میں پتے چبانے والی، یہ مکہ کی مالدار ترین عورت اپنا جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی صحت سب اللہ کے دین پر لگا دی، اور اس سال میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، اور بدن پہ جو کپڑے تھے اس میں 13 پیون لگے ہوئے تھے۔ یہ مالدار، مکہ کی مالدار ترین عورت ہے، اور اللہ کا سلام آیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے قدردان کون ہے قربانیوں کا؟ اللہ سلام بھیج رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ جبرائیل نے آ کر بشارت سنائی، عورت بلند ہوگی تو اتنی بلند جائے گی۔ اماں جان پہ سلام آیا۔ میرے دوستو، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ نے بچے کے ذریعے سے میرے دوست صفائی پیش کروائی۔ حضرت مریم پر تہمت لگی، بچہ عیسیٰ ماں کی گود میں ہے، وہ اپنی ماں کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ لیکن جب امت کی ماں پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جب تہمت لگی ہے، اللہ نے کسی فرشتے کو، کسی انسان کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے پورے قرآن کا ایک رکوع اتارا ہے، پورے قرآن کا رکوع۔ یہ اماں جان حضرت عائشہ کی، میرے دوستو بزرگوں، شان بزرگی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا مقام ہے، امت کی ماں کا اعزاز ہے۔ یہ سب سے بڑا بہتان ہے، اللہ کہہ رہا ہے
کہ امت کی عورتوں کے مقامات صحابہ کے نام کے ساتھ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں کے نام کے ساتھ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مردوں سے، ان کی عورتوں سے، ان کے بچوں سے، ان کی بچیوں سے اللہ سب سے راضی ہو چکا کہ بھئی سبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اسے مردوں کے لیے نمونہ صحابہ کی زندگی، عورتوں کے لیے نمونہ صحابیات کی زندگی۔ یہ بازاروں میں پھرنے والی عورت، یہ بے پردہ، بے حیا، فیشن کی دیوانی، اپنا عورت بنا جو کھو چکی، حیا کو اپنی کھو چکی، چند ٹکوں اور دنیا کی جھوٹی شان و شوکت کے لیے اپنی حیا کو داؤ پر لگا چکی۔ علماء سے پوچھو اس عورت کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت، تو شریعت اس عورت کو بھی مردوں کے حکم میں گنتی ہے۔ یہ بھی مردوں کے حکم میں ہے۔ دیندار عورت کا جیسے غیر مرد سے پردہ ہے، ان عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ کیوں؟ یہ عورت ہی نہ رہی۔ اگر عورت میں حیا نہیں تو عورت ہی کہاں ہے؟ بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے حیا تشت سے زیادہ روشن، اور حیادار عورت شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن مرتے دم تک غیر محرم سے اپنے آپ کو بچانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ عورت دین پلائے بغیر پورا دین وجود میں نہیں آ سکتا۔ سن لو اچھی طرح، معاشرے کا دین، معاملات کا دین، اخلاق کا دین، یہ تینوں لائن کا دین برباد ہوگا اگر عورت میں دین نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی پرورش اور تربیت یہ بھی ناکام رہے گی اگر عورت میں دین نہیں ہے۔ مرد کے ذمہ عورت کا دین ہے، عورت کے ذمہ اولاد کا دین ہے۔ آج مرد اپنی ذمہ داری کو بھولا ہے، اولاد ماں اپنی ذمہ داری کو بھولی ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے دوستو، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کی 10 سال، کسی کی 5 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 20 سال شادی کو ہوئے ہیں کہ بھائی یہی ہے نا، کوئی 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، کسی کی 1 سال ہوئی، کسی کی 6 مہینہ ہوئی، کسی کی اب ہو رہی ہے، آج ہوگی انشاءاللہ نکاح کی مجلس میں۔ میں پوچھتا ہوں یہ جتنے بیٹھے ہیں اپنے آپ سے پوچھو، اتنے سال شادی کو ہوئے کبھی ہم نے اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ اللہ کی بندی تجھے سورہ فاتحہ آتی ہے؟ اللہ کی بندی تجھے تحیات و دعائے قنوت آتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ سب کو تو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی ہوگا دل کا جلا جس نے سنا ہوگا، ورنہ آج ہمیں اس کی فرصت کہاں ہے؟ اگر ہم نہیں صحیح کرائیں گے بتاؤ اپنی بیوی بچوں کا، اپنی بیوی کا قرآن کون صحیح کرائے گا؟ یہ کہاں جائے گی قرآن سیکھنے کے لیے، اور کون سکھائے گا اسے قرآن؟ عورت کے دل کا بدلنا مرد کے ذمے، عورت کی زندگی کے اندر دین کا لانا یہ مرد کے ذمے، اور عورت کے اندر حیا اور عورت کو میرے دوستوں دیندار بنانے کی ذمہ داری یہ مرد کے ذمے ہے۔